ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ایک بڑے جنگل کے کنارے تھا، ایک روشن ستارہ آسمان میں تیزی سے گزرا۔ مگر یہ کوئی معمولی ستارہ نہیں تھا، یہ ایک چھوٹا سا ڈریگن تھا جس کا نام بلیس تھا، جو اپنے جہاں سے غلطی سے انسانوں کی دنیا میں آ گیا تھا۔ بلیس پریشان اور ڈرا ہوا تھا اور وہ جنگل کے درختوں میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ اگلے دن ایک جرات مندانہ لڑکی لیزا، جس کی آنکھوں میں چمک تھی اور دل بڑا تھا، جنگل میں کھیل رہی تھی۔ اس نے جھاڑیوں میں کچھ چمکتا ہوا دیکھا۔ تجسس سے وہ قریب گئی اور بلیس کو پایا جو چمکدار پوست کے ساتھ چھپ رہا تھا۔ بلیس ڈرا ہوا تھا، مگر لیزا نے آہستہ سے کہا، ڈرو مت، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ اس کے بعد لیزا اور بلیس بہترین دوست بن گئے۔ لیزا اسے کھانا دیتی اور پینے کے لیے پانی لے کر آتی۔ اس نے سیکھا کہ بلیس کو سیب اور کچھ خاص کوکیز پسند ہے۔ ہر دن لیزا بلیس کے ساتھ کھیلنے آتی، اسے چھپنے کی کھیل سکھاتی اور جنگل میں خوبصورت جگہوں کو دکھاتی۔ مگر لیزا جانتی تھی کہ اسے بلیس کو ایک راز رکھنا ہوگا۔ ڈریگن تو محض کہانیاں ہے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کسی نے بلیس کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا، نہ اپنے دوستوں کو، نہ اپنے خاندان کو۔ مگر راز ہمیشہ راز نہیں رہتے۔ ایک دن لیزا کا چھوٹا بھائی ٹامی اس کے پیچھے جنگل میں آ گیا۔ لیزا جب بلیس کو کھانا دے رہی تھی، ٹامی نے دونوں کو دیکھ لیا۔ اس نے زور سے سانس لیا اور فوراً گاؤں کے لوگوں کو بتا دیا۔ اب گاؤں کے سب لوگ بلیس کے بارے میں جاننے لگے۔ لیزا کے دوست حیرت اور خوف کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے اور لیزا کے والدین بھی پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بلیس، جو کہ انسانوں سے ڈرا ہوا تھا، اب اور بھی گھبرا گیا۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسرے اسے خطرہ سمجھ رہے تھے۔ لیزا کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ بلیس کا ہاتھ تھام کر کہتی، تم محفوظ رہو گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ لیکن دل میں وہ جانتی تھی کہ بلیس کو اپنے ہی جہاں میں جانا پڑے گا، جہاں وہ آزاد اور محفوظ محسوس کرے گا۔ ایک رات جب آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، بلیس نے اوپر دیکھا۔ وہ ایک جانا پہچانا ستارہ دیکھ رہا تھا جو اسے اپنے جہاں کی طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ بلیس نے لیزا کو دیکھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب وقت آ گیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو بڑے، لیزا نے نرم آواز میں کہا، اب وقت آ گیا ہے نا؟ لیزا نے بلیس کو آخری بار گلے لگایا اور بلیس نے اسے اپنے نرم پنکھوں سے چھوا۔ آسمان پر ایک آخری نظر کے ساتھ بلیس اپنے پر کھولے اڑ گیا، ایک چمکتی ہوئی روشنی چھوڑتے ہوئے۔ لیزا نے اسے آسمان میں چھوٹا سا ستارہ بنے ہوئے دیکھتے ہوئے آخری بار دیکھا۔ اب ہر بار جب لیزا رات کے آسمان کو دیکھتی ہے، وہ بلیس کو ستاروں میں چمکتے ہوئے دیکھتی ہے اور اپنے جادوئی دوست کو یاد کرتی ہے، اور اس کے دل میں وہ جانتی ہے کہ بلیس ہمیشہ اسے یاد رہے گا۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔